الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ سبق میں چند باتیں بطور تمہید کے ذکر کی تھیں جن کو سمجھ لینے سے ثواب و عذاب قبر کا نظریہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج کے سبق میں 10ویں بات اور اس کے بعد چند اہم ایسی باتیں کہ جن کا ہمارے سبق سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 عالم بنائے ہیں۔ ایک کو عالم ارواح کہتے ہیں، دوسرے کو عالم دنیا کہتے ہیں اور تیسرے کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہماری ارواح کو پیدا کیا، ہماری روح کو پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہمیں جسم عطا کیا، اسی جسم اور روح کو آپس میں ملا دیا تو انسان جیتا جاگتا انسان بن گیا، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت اسی طرح جیتا جاگتا انسان کھڑا کر دیں گے۔ ایک ہے عالم ارواح، دوسرا عالم دنیا اور تیسرا عالم آخرت۔ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا ایک سفر ہے، درمیان میں ایک سٹاپ ہے جہاں کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ اسی طرح عالم دنیا سے جب عالم آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے تو درمیان میں ایک سٹاپ ہے جہاں کچھ وقت کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ عالم ارواح سے عالم دنیا کے آنے تک درمیان میں جو جگہ ہے، اس جگہ کو عالم بطن کہتے ہیں۔ بطن پیٹ کو کہتے ہیں، شکم کو، پیٹ کو، ماں کا پیٹ۔ اور عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف جانے کے لیے درمیان میں ایک سٹاپ آتا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کہ برزخ کا مفہوم کیا ہے، قبر کسے کہتے ہیں، برزخ کسے کہتے ہیں، کس چیز کا نام ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ جب بندہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آتا ہے تو براہ راست نہیں آ جاتا، درمیان میں ایک جگہ ہے جسے عالم بطن کہتے ہیں، ماں کا پیٹ کہتے ہیں۔ اس عالم بطن میں اللہ رب العزت حیات عطا فرماتے ہیں، جس حیات کی وجہ سے انسان حرکت کرتا ہے۔ اسی عالم بطن کے اندر اللہ رب العزت ایک حیات عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اس موقع کے مناسب انسان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب عالم ارواح سے
عالم دنیا میں آتے وقت درمیان میں جو عالم بطن ہے اس کے اندر حیات ملتی ہے۔ یہ حیات اگر کوئی بندہ آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو اس کو نظر نہیں آتی کہ کس وقت اس کے اندر روح ڈالی گئی ہے، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک، آپ کا فرمان مبارک موجود ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ثم ينفخ فیہ الروح، صحیح بخاری کی روایت، اللہ رب العزت اس بچے کے اندر روح کو ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم ماں کے پیٹ میں بچے کی حیات کے قائل کہ اللہ روح ڈالتے ہیں، اس بات کا قائل ہونے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ملتا ہے۔ خود ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، حواس ظاہرہ سے، حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک علم کا اضافی ذریعہ وحی کی صورت میں موجود ہے، اور اللہ کے نبی کے فرمانے کے بعد ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا کہ روح کس وقت آئی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس علم کا اضافی ذریعہ وحی کی صورت میں موجود ہے، انہوں نے فرما دیا ہے، لہٰذا ہم اس بات کو مان رہے ہیں۔ پھر جب عالم دنیا میں انسان رہتا ہے تو عالم آخرت سے پہلے عالم دنیا سے جاتے ہوئے اور عالم آخرت سے پہلے یعنی مرنے کے بعد اور بعد الموت یعنی قبروں سے زندہ کھڑا ہونے سے پہلے درمیان میں جو وقت ہے، درمیان میں جو عرصہ ہے، درمیان میں جو عالم ہے، اس عالم کے اندر انسان کو اللہ رب العزت حیات عطا فرماتے ہیں۔ یہ حیات بھی حواس خمسہ سے، حواس ظاہرہ سے انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن مان کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ عالم برزخ کے اندر اللہ رب العزت انسان کو حیات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، مسند طیالسی میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، شعب الایمان بہقی میں موجود ہے، تب اور بھی دیگر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، تو روح اور جسم کے اسی اتصال کی وجہ سے، اسی تعلق کی وجہ سے انہیں زندہ مانا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، عالم ارواح اور عالم دنیا، ان کے درمیان کون سا عالم ہے؟ عالم بطن۔ یہ عالم بطن عالم ارواح کا تتمہ ہے اور عالم دنیا کا مقدمہ ہے، مستقل نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ تو عالم بطن عالم ارواح کا تتمہ اور عالم دنیا کا مقدمہ۔ اسی طرح جب بندہ عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف جاتا ہے تو یہاں پر درمیان میں جو عالم برزخ آتا ہے یہ بھی عالم دنیا کا تتمہ ہوتا ہے اور عالم آخرت کا مقدمہ ہوتا ہے۔ تو عالم بطن کو عالم ارواح اور عالم دنیا کے درمیان میں مان رہے ہیں، اور پھر عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں عالم برزخ کو مان رہے ہیں۔ اسی برزخ کو قبر کہتے ہیں، اسی برزخ کو قبر بھی کہتے ہیں، زمان بھی کہتے ہیں، مکان بھی کہتے ہیں، آگے بات آ رہی ہے۔
ایک اور بات ذہن میں رکھیں، جب آپ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے، اپنے لوگوں کو بات سمجھائیں گے، اور کچھ وہ لوگ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے قائل نہیں، وہ شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں اور ایسی باتیں، گمراہ کن باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ اس عقیدے اور نظریے سے دور رہیں۔ ان کی بہت ساری باتیں ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم قبر میں، عالم برزخ میں زندہ ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں جی الحمدللہ۔ پھر ہم اس پر اپنے دلائل شروع کرتے ہیں کہ اس پر یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ میں نے کل کے سبق میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جو منکرین ہیں وہ کسی دلیل کا سہارا نہیں لیتے، ہمیشہ عقل کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں۔ وہ کسی دلیل کا سہارا نہیں لیتے، ہمیشہ نظر کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر کتنی؟ بندہ کہتا ہے جی 63 سال، ہنستے ہیں، دانت نکالتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا آپ کو؟ ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا۔ بھئی آپ کا کیسے ثابت ہو گیا؟ اگر تم یہ کہو کہ قبر میں نبی حیات ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کی عمر 63 سال نہ ہوئی، نبی کی عمر تو 1450 سال ہونی چاہیے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی کی کل عمر کتنی؟ 63 سال۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ادھر توجہ رکھیں، آج 18 فروری 2024 ہے۔ گزشتہ سال 18 فروری 2023 کو جو بچہ پیدا ہوا، آج اس کی کل عمر کتنی بنی؟ سوچ کر جواب دیں، کتنی بنی؟ 1 سال۔ اس کی حیات بھی 1 سال ہے۔ کتنی ہے؟ 1 سال 5 ماہ 6 ماہ، کیونکہ 4 ماہ کے بعد روح ڈال دی جاتی ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں وہ بچہ زندہ رہا یا نہیں؟ اس زندگی کو کل عمر کے اندر شمار کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ تو جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ زندہ ہو اور کل عمر میں اس کو شمار نہ کیا جائے، اسی طرح نبی قبر کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے لیکن کل عمر اس کی شمار، بالکل آسان سی بات ہے۔ لیکن شبہ ایسے پیش کریں گے کہ یوں لگے گا کہ اس کا جواب دنیا جہان کے کسی عالم کے پاس نہیں ہے، حالانکہ کتنا سادہ سا جواب ہے کہ بھائی ہمارے عرف میں جب عمر کو شمار کرتے ہیں تو اس عمر کو شمار کرتے ہیں کہ جس کا تعلق انسان کے اس دنیا میں رہنے والی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر کے اندر تشریف لے گئے۔ پھر دوسری بات اگر آپ مزید غور کریں، جب بچہ عالم بطن میں ہوتا ہے، عالم بطن سے جب عالم دنیا میں آتا ہے، درمیان میں کوئی موت والا انقطاع پایا جاتا ہے؟ بھئی جب بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے تو زندہ ہی باہر نکلتا ہے یا مرا ہوا نکل کر پھر زندہ ہوتا ہے؟ زندہ ہی باہر نکلتا ہے نا، درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہے موت والا۔ جہاں انقطاع نہیں ہے وہاں عمر کو شمار نہیں کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو موت والا انقطاع بھی موجود ہے۔ اس پر اعتراض کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے نبی کی کل عمر کتنی ہے؟ بھئی جہاں انقطاع نہیں وہاں عمر کو کل عمر کے اندر شمار نہیں کیا جا رہا، تو جہاں پر انقطاع ہوگا وہاں پر تو بطریق اولا اس عمر کو شمار نہیں کیا جائے گا، اس زندگی کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم سبق میں یہ دیکھیں گے کہ عالم یعنی قیامت صغریٰ سے قیامت کبریٰ تک کا جو سفر ہے یہ مرحلہ وار کیسے ہوتا ہے، میں اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے، القیامت قیامتان صغریٰ و کبریٰ۔ قیامت 2 طرح کی ہے، ایک قیامت صغریٰ اور دوسری قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ کا معنی کیا؟ کہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے لیے من مات فقد قامت قیامتہ۔ اور قیامت کبریٰ کا معنی کیا؟ سب فوت ہو گئے، یہی معنی۔
اب قیامت صغریٰ یعنی انسان کی موت سے لے کر قیامت کبریٰ یعنی بڑی قیامت تک یہ سفر کیسے طے ہوتا ہے، اس کو مرحلہ وار آج پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، جب انسان پر موت آتی ہے یعنی قیامت صغریٰ آتی ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، انقطاع روح پایا جاتا ہے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے قیامت صغریٰ موت، تو اس وقت اس کی روح کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ بندہ مومن ہو چاہے وہ بندہ کافر ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جب مومن بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اور جب کافر یا فاجر بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے تو بڑی سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ بات کبھی بھی مت بھولیے گا، ایک ہے اخراج روح جو ملائکہ کر رہے ہوتے ہیں، روح کو نکالنا، ایک ہے اخراج روح کی تکلیف، اور ایک ہے موت کے وقت کی تکلیف، ایک ہے موت کے وقت کی مطلق تکلیف اور دوسری ہوتی ہے اخراج روح کی تکلیف۔ تو موت کے وقت کبھی نیک انسان پر بھی تکلیف آ جاتی ہے، اس کا تعلق اخراج روح والی تکلیف کے ساتھ نہیں ہوتا، اور یہ مومن بندے پر ہوتی ہے، نیک صالح بندے پر ہوتی ہے، یہاں تک کہ نبی پر بھی ہوتی ہے، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ پہلے اگر کوئی بندہ موت کے وقت تکلیف کی حالت میں ہوتا تو میں سمجھتی کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت آیا اور میں نے آپ کی حالت دیکھی تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ موت کی وقت کی تکلیف الگ ہے اور اخراج روح کے وقت کی جو ملائکہ تکلیف دیتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے۔ اگر تو اخراج روح والی تکلیف نبی کو پہنچ رہی ہے یہ بطور عذاب کے ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں، ایسا ہوا نہیں۔ نبی اور عذاب یہ دونوں آپس میں دور دور چیزیں رہتی ہیں، نبی پر عذاب نہیں آتا، نبی معذب نہیں ہوتا، کیونکہ عذاب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نافرمان کو عذاب دیا جائے، اور نبی اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا، نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ تو کافر بندے کی بھی روح نکلے گی، مومن کی بھی روح نکلے گی۔ روح نکلنے کا معنی یہ کہ جسم سے اس روح کو باہر نکال لیا جائے گا۔ دلیل حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت جو مسند احمد میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، قبرستان پہنچے، ابھی قبر کو تیار کیا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب کسی جگہ پر بیٹھ گئے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے احوال کو بیان کیا کہ ہوتا کیا ہے، یہ عالم برزخ کیا ہے، موت کے بعد کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ بڑی طویل روایت ہے، اسی کی کئی شکیں بنا کر آپ کو مرحلہ وار سمجھانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام حتی یجلس عند رأسہ فیقول ایتھا النفس الطیبہ، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، اس میت کے سرانے کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے جسم میں جو روح ہے اس روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی، باہر نکل، الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، اللہ کی طرف سے تمہیں مغفرت کا پروانہ ہو، مغفرت کی خوشخبری ہو اور اللہ کی رضا کی خوشخبری ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فتخرج، وہ روح نکلتی ہے، کیسے؟ تسیل، ایسے بہہ کر، جیسے کوئی چیز بہتی ہوئی آتی ہے، کما تسیل القطرۃ من فی السقاء فیأخذھا، ایسے جیسے مشکیزہ ہو، مشکیزے کے منہ سے پانی بے اختیار بہہ پڑتا ہے، روانگی کے ساتھ بہہ پڑتا ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو وہ اسی طرح بہہ پڑتی ہے، اسی طرح روح باہر نکل آتی ہے، آسانی کے ساتھ نکل آتی ہے۔
یہ مومن کی روح کے نکلنے کا منظر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَأْخُذُهَا، جب وہ روح جسم سے باہر نکلتی ہے تو ملک الموت اس روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ پھر جب تک انسان کے تدفین نہیں ہو جاتی، اس کے غسل کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے جنازے کا مسئلہ ہوتا ہے، جب تک تدفین نہیں ہو جاتی عام عادت کے مطابق، تو وہ روح ملک الموت کے ہاتھ میں رہتی ہے، اور ملک الموت کے ہاتھ میں رہنے کی وجہ سے اپنے جسم پر ہونے والی ساری کارروائی کو خود دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے احادیث میں پڑھا کہ جب میت کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو میت کہتی ہے ذرا دھیرے چلو، ذرا آہستہ چلو، یا کہتی ہے ذرا جلدی چلو۔ مومن کی روح ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ جلدی چلو، اور اگر کافر کی روح ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے ذرا دھیرے چلو۔ یہ اس وقت تک ہوتا ہے کہ جب وہ روح ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، یہ سارا منظر، یہ ساری کارروائی روح دیکھ رہی ہوتی ہے، روح اس کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اسی طرح جب کافر بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے۔ ثم یجیء ملک الموت، ملک الموت کافر بندے کے پاس بھی آتا ہے، حتی یجلس عند راسہ، اس کے سرانے کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، فیقول، اور اس کے جسم میں روح کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایتھا النفس الخبیثہ، اے گندی روح، اے بد کردار، بدبودار، خبیث اور گندی قسم کی روح، اخرجی الی سخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل، باہر نکل، تیرے لیے تجھ سے اللہ راضی نہیں ہے، اللہ ناراض ہیں، وغضب، اللہ تجھ سے خوش نہیں ہے، اللہ تیرے اوپر غضب کریں گے۔ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، فتفرق فی جسدہ، اس کے جسم سے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، فینتزعها کما ينتزع الصفود من الصوف المبلول فیأخذها، پھر ایسا ہوتا ہے جیسے لوہے کا کوئی کانٹا ہو، آپ نے دیکھا یہ خاردار تار ہوتی ہے، اس کے اوپر صوف رکھ دیں، ایک کپڑا رکھ دیں اور اس کو پھر کھینچیں، تو اس کھینچنے کے ساتھ جیسے وہ کپڑا پھٹتا جاتا ہے اور کپڑا جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور سارا کا سارا پھٹ جاتا ہے، اسی طرح اس کے جسم کے ایک ایک انگ سے جب روح کو نکالا جاتا ہے تو یہ کافر اس خروج روح والی تکلیف کو بڑی اچھی طرح محسوس کرتا ہے۔ تو مومن کی روح بھی نکلتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ، کافر کی روح بھی نکلتی ہے لیکن تکلیف کے ساتھ، عذاب کے ساتھ۔ دوسرا مرحلہ، جب روح نکل آتی ہے تو اب یہ روح کہاں جاتی ہے؟ ادھر توجہ رکھیں۔ اگر بندہ مومن ہے، نیک صالح متقی انسان ہے، تو پھر اس کی روح کو رکھا جاتا ہے علیین کے اندر، اور اگر بندہ کافر ہے، فاسق فاجر ہے، تو اس کی روح کو رکھا جاتا ہے سجین کے اندر۔ علیین کیا ہے، سجین کیا ہے، پھر علیین کے اندر مراتب کتنے ہیں، سجین کے اندر مراتب کتنے ہیں، ادھر توجہ رکھیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی ینتہا بہ الی السماء السابعۃ فیقول اللہ عز وجل اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، جب فرشتے حضرت ملک الموت، حضرت اسرائیل جب روح کو نکال لیتے ہیں تو پھر اس روح کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ مومن کی روح ہے یا کافر کی روح ہے۔ اگر ہو مومن کی روح، پھر اس کی روح کو زمین سے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جسے علیین کہا جاتا ہے۔ یہ علیین کی طرف روح جاتی ہے، روح کا اندراج ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے اپنی زندگی مکمل کر لی، اور اسی روح کے ساتھ اس بندے کا نامہ اعمال بھی لے جایا جاتا ہے۔ اس نے ساری نمازیں مکمل پڑھیں، اللہ کی طرف سے جتنے احکامات تھے ان پر عمل کیا، گناہ کتنے ہیں، نیکیاں کتنی ہیں، یہ ساری چیزیں روح کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال کو بھی علیین تک لے جایا جاتا ہے۔ اور جو کافر بندہ ہوتا ہے، فیقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت کافر کے بارے میں بھی فرشتوں کو فرماتے ہیں، اکتبوا کتابہ فی السجین فی الارض السفلی،
اس بندے کے نامہ اعمال کو بھی اور اس کی روح کو بھی سجین کے اندر رکھ دو، پھر فی الارض السفلی، جو ساتوں زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے۔ سجین سجن سے بنا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قید خانہ۔ وہاں پر کافروں کی روحوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس کا معنی کیا ہے دائمی قید خانہ، اس کے اندر وہ روح قید ہو کر رہتی ہے، آزادی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہاں پر روح چلی گئی، اس کا نامہ اعمال سجین کے اندر لکھ دیا گیا اور اس کا اندراج کر دیا گیا۔ مومن بندے کی روح کا اندراج علیین کے اندر کر دیا گیا۔ اب یہ روحیں مستقل وہاں پر نہیں رہتیں، اندراج ہو گیا علیین کے اندر مومن کی روح کا، سجین کے اندر کافر کی روح کا۔ ہاں، جو مومن ہونے میں صالح ہیں، متقی ہیں، ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، ان کے لیے اسی علیین کے اندر مختلف مراتب ہوتے ہیں کہ سب سے نیک بندے کی روح کو ذرا اوپر رکھا جائے، عزت کے ساتھ رکھا جائے، اس سے جو کم ہے، یعنی مراتب کے اعتبار، فرق مراتب کے اعتبار سے۔ جیسے اس دنیا میں انسان نیکی کے اعتبار سے اپنے اندر فرق مراتب رکھتا ہے، تو جب اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، علیین میں رکھا جاتا ہے، تو علیین کے اندر بھی اسی طرح کے مراتب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو سجین ہے وہاں پر بھی مختلف مراتب ہیں، اور وہاں پر فاسق، فاجر، کافر، ان کی ارواح کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس روح کو قبر کے طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی انسان جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر اس کو لوٹایا جاتا ہے۔ ادھر توجہ رکھیں، قبر کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار، تابعین کے اقوال، بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جات، اسی طرح محدثین کے ابواب، اہل لغت کی متفقہ آراء، اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی جو متفقہ آراء ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو قبر کی تعریف کی جاتی ہے وہ ہے مقر المیت و اجزائہ، جہاں پر پوری میت موجود ہو یا میت کے اجزاء جس جگہ پر بھی موجود ہوں، وہی جگہ اس انسان کے لیے قبر کہلاتی ہے۔ میں اگر بات کو آسان کرنا چاہوں، مقر المیت و اجزائہ، جہاں پر پوری میت پڑی ہے، چاہے زمین کے اوپر ہے چاہے زمین کے نیچے ہے، گڑھا کھود کر ہے یا تابوت کے اندر رکھی گئی ہے، مقر المیت، وہی چیز اس کے لیے قبر کہلاتی ہے، وہی قبر ہے۔ ہاں، عادتاً قبر کس کو کہتے ہیں، عرفاً قبر کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اسے زمین کے اوپر ویسے پڑا نہیں رہنے دیتے، زمین کھود لیتے ہیں اور اس کے اندر اس کی تدفین کر دیتے ہیں۔ تو قبر کو جو عام عرفی قبر کو قبر کہتے ہیں، یہ اس کا اکثری استعمال ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا نہ ہو، کسی نے زمین پر ویسے ہی پھینک دیا، کسی نے تابوت میں بند کیا اور کسی ایسی یعنی اپنی چھت کے اوپر جا کر رکھ دیا، اب یہ معنی نہیں اس کو تو قبر ہی نہیں ملی۔ قبر اس خاص گڑھے کو نہیں کہتے، یہ اس کا اکثری نام ہے، عرفی نام ہے۔ قبر کہتے کسے ہیں؟ مقر المیت و اجزائہ، جہاں پر میت ہوگی یا میت کے جو اجزاء ہیں جہاں پر بھی ہوں گے وہ جگہ اس کے لیے قبر ہوتی ہے۔ اس پر بیسیوں دلائل موجود ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسی زمینی قبر کو، عرفی قبر کو قبر کہا جاتا ہے، چونکہ عام طور پر میت کو اسی زمین کو کھود کر اس میں رکھا جاتا ہے، عرفی قبر میں رکھا جاتا ہے، تو اسی کو پھر قبر کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں اللہ فرماتے ہیں لا تقم علی قبرہ، اس قبر سے مراد یہی قبر ہے جہاں پر میت اور میت کے اجزاء ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 7 اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا جو قبروں کے اندر ہیں۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13 اللہ فرماتے ہیں کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ سورہ عبس آیت نمبر 21 اللہ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ،
سورہ انفطار آیت نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ سورۃ العادیات آیت نمبر 9 اللہ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر۔ ان تمام آیات میں اور اس کے علاوہ احادیث موجود ہیں، اس کے علاوہ صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جات موجود ہیں، محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں، خود صحیح بخاری میں کتنے ابواب اسی بات پر موجود ہیں جو آپ کی فائل میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان تمام سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ قبر یہی ہے جسے ہم لوگ قبر کہتے ہیں۔ بعض وہ لوگ کہ جو قبر میں حیات کے قائل نہیں ہیں، اس قبر کو قبر ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں قبر یا علیین میں ہوتی ہے یا قبر سجین میں ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں قبر علیین یا سجین میں نہیں ہوتی، وہاں بندے کی روح کو لے جایا جاتا ہے، نامہ اعمال رکھا جاتا ہے، قبر یہی ہوتی ہے۔ جب قبر کے اندر انسان کو رکھ دیا جاتا ہے اور روح کا اندراج علیین میں یا سجین میں ہو جاتا ہے، تو پھر اس انسان کو، اس میت کو عالم برزخ کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ موت سے پہلے کہاں پر ہے؟ عالم دنیا میں، اور موت کے بعد کس عالم میں چلا جاتا ہے؟ عالم برزخ میں۔ برزخ کو سمجھ لیں، برزخ کہتے کسے ہیں؟ ادھر توجہ رکھیں۔ جہاں پر میت موجود ہے، اس کی جو قبر ہے، یعنی مقر المیت و اجزائہ، جہاں پر میت موجود ہے یا میت کے اجزاء موجود ہیں، یہی قبر ہے۔ اس کی قبر سے لے کر علیین اور سجین تک کے اس ساری جگہ کو اور اس کے مرنے کے بعد سے لے کر حشر تک کے سارے زمانے کے مجموعے کو برزخ کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں برزخ؟ قبر سے لے کر علیین یا سجین تک کے مکان کو اور موت سے لے کر حشر تک کے زمان کے مجموعے کو برزخ کہتے ہیں۔ ایک بندہ فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد اس پر زمان شروع ہو گیا ہے جو حشر تک چل رہا ہے۔ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کو ایک مکان ملا ہے، وہ کہاں سے کہاں تک؟ وہ سجین سے لے کر علیین تک، درمیان میں جو جگہ بھی ہو، اس تمام جگہ، وہ دوسری زمین میں مدفون ہے، فرض کریں تیسری زمین میں، چوتھی میں، پانچویں میں، چھٹی میں، ساتویں میں، وہ بندہ اس زمین پر ہے، فرض کریں کہ یہاں پر نہیں بلکہ اس کو لے جایا گیا ہے، وہ آسمان پر ہے، پہلے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے۔ علیین اور سجین کے درمیانی ساری جگہ کو اور مرنے کے بعد سے لے کر حشر تک کے زمانے کو جب دونوں کو آپس میں ملا لیا جاتا ہے تو اس چیز کو برزخ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں۔ اب ادھر توجہ رکھیں، صحابہ کرام زیر زمین ہیں، صحابہ کرام فوت ہو گئے، زیر زمین ہیں۔ جب یہ زیر زمین ہیں، انہیں دو چیزیں ملی ہیں، ایک مکان ملا ہے، وہ علیین اور سجین کے درمیان والا ہے، اور دوسری چیز کیا ملی ہے؟ زمان ملا ہے، یعنی موت سے بعد لے کر حشر تک کا جو زمانہ ہے یہ بھی ملا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب ان کو مل گئی ہیں تو یہ عالم برزخ میں ہے۔ ایک بندہ زمین کی اوپر والی سطح کو چھوڑ کر تہہ خانے میں چلا جاتا ہے، اب ہم کہیں گے کہ یہ ہے تو زندہ، ہے تو علیین اور سجین کے درمیان والی جگہ تو اسے ملی ہوئی ہے، مکان تو ملا ہوا ہے، لیکن موت کے بعد سے لے کر حشر تک کا والا زمان نہیں ملا ہوا، لہٰذا اس بندے کو میت نہیں کہیں گے، یہ بندہ عالم برزخ میں نہیں ہوگا۔ عالم برزخ میں کون ہوگا؟ نمبر ایک، جو بندہ فوت ہو جائے اور فوت ہونے کے بعد جس جگہ پر بھی موجود ہوگا وہ مکان بھی، اور مرنے کے بعد سے لے کر حشر تک کا جو زمان ہے، یہ زمان جب یہ دونوں چیزیں آپس کے اندر مل جائیں گی تو یہ بندہ ایسا ہے کہ جسے برزخ مل گئی ہے۔ اور اگر کسی کو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز مل جائے تو وہ بندہ پھر برزخ میں نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ایک بندہ زندہ ہے، سلامت ہے، وہ یہاں پر موجود ہے، نیچے زمین کے اندر چلا گیا ہے، تہہ خانے کے اندر چلا گیا ہے، کسی سرنگ کے اندر چلا گیا ہے، زیر زمین پورے شہر آباد ہے وہاں پر چلا گیا ہے،
محض زیر زمین جانے سے بندے کے لیے عالم برزخ شروع نہیں ہوتا. عالم برزخ کے لیے ضروری ہے کہ بندہ فوت ہو جائے. فوت ہونے کے بعد جس جگہ جس مکان میں موجود ہے وہ جگہ وہ مکان اور جس زمانے کے اندر موجود ہے وہ زمان، جب دونوں آپس کے اندر ملیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ بندہ عالم برزخ میں ہے. آگے توجہ رکھیں. جب بندہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، روح کو نکال لیا جاتا ہے، روح علیین یا سجین میں ہوتی ہے، تو پھر اس کا مستقل وہی نہیں ہوتا. ادھر توجہ رکھیں. علیین اور سجین میں روح کا اندراج ہو جاتا ہے، نام درج ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ فلاں بندہ اتنی دیر تک زندہ رہے گا اور اس کے بعد اس پر موت آ جائے گی، اس کا یہ مکمل ریکارڈ لکھ دیا جاتا ہے کہ ہاں فلاں بندہ اپنے وقت پر ہی فوت ہوا اور اس کی روح اور اس کا نامہ اعمال یہاں پر آ گیا، درج کر دیا گیا. اب میت کو رکھا جاتا ہے قبر میں، اور یہ ساری کاروائی اتنی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے کہ یعنی دن نہیں لگتے، گھنٹے نہیں لگتے، منٹ نہیں، ایسے یوں بالکل معمولی سا وقت لگتا ہے. اللہ کا ایک نظام ہے. پھر جہاں پر میت موجود ہوتی ہے یا میت کے اجزاء موجود ہوتے ہیں، اس روح کو اسی میت کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے. روح پہلے نکل گئی مومن بندے کی، علیین میں چلی گئی، اس کا نامہ اعمال بھی وہاں پر درج کر دیا گیا. اب اس کو قبر کے اندر رکھا گیا. اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر داخل کر دو. بندہ فوت ہو گیا، بندہ کافر تھا، اس کی روح کو نکال کر سجین میں رکھا گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اندراج ہو چکا ہے، اب اس کی روح کو اٹھا کر اس کے جسم کی طرف منتقل کر دو. اعادہ روح ہوتا ہے. اور یہ اعادہ روح ایسی چیز ہے کہ جس پر بطور دلیل حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اُكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. روح نکل جاتی ہے، علیین تک پہنچ جاتی ہے، روح نکل کر سجین تک پہنچ جاتی ہے، لیکن مستقل وہاں نہیں رہتی. پھر وہاں سے سجین سے روح کو لٹا کر انسان کے جسم میں ڈالا جاتا ہے، علیین سے روح کو دوبارہ لا کر انسان کے جسم میں ڈالا جاتا ہے. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر روح کو اس کے جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے. یہ کیوں لوٹایا جاتا ہے؟ آگے والی بات کے اندر اسی کا ذکر آ رہا ہے. یہ اعادہ روح ایسی چیز ہے، یہ جو ما بہل نزاع ہے، ہم جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر اپنے نظریات رکھتے ہیں، وہ اس طرح کے اعادہ روح کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس روح جب نکل کر علیین میں چلی گئی وہ چلی گئی، ادھر جسم تو ہے ہی کچھ نہیں نا، اس کے ساتھ اس روح کا کیا تعلق رہا. اس روح کو ایک جسم مثالی دیا جاتا ہے، اسی جسم مثالی کے اندر وہ روح ہمیشہ رہتی ہے. ہم کہتے ہیں نا اسی جسم کو، اسی جسم عنصری کو، اسی جسد عنصری کو جس کے اندر وہ روح پہلے سے موجود تھی اور اس سے نکل کر علیین میں پہنچی ہے یا اس سے نکل کر سجین میں پہنچی ہے. سجین میں اندراج کے بعد، علیین میں اندراج کے بعد وہ روح دوبارہ اسی جسم کے اندر آتی ہے. جب آ جاتی ہے، کیوں آتی ہے آگے بات آ رہی ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں. اور یہ اعادہ روح ایسا ہے کہ جس پر علماء امت کے اقوال موجود ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واضح فرمان موجود ہے. الفقہ الاکبر جو حضرت کی عقائد کی کتاب ہے، اس میں حضرت امام صاحب فرماتے ہیں وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْجَسَدِ فِي قَبْرِهِ حَقٌّ. قبر میں میت کے جسم میں روح کا لوٹایا جانا برحق چیز ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، امام مسدد بن مسرحد البصری. انہوں نے جب زیادہ مطالعہ کر لیا تو بعض چیزیں ان کے لیے باعث اشکال بن گئیں، پریشانی کا باعث بن گئی. وہ زمانہ اچھا تھا
کہ جب کوئی پریشانی بن جاتی تھی تو اہل حق کی طرف رجوع کر کے اپنی پریشانی کو ختم کر لیا جاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف ایک خط لکھا اور اس میں یہ عرض کی کہ جو فتنہ قدر ہے، قدریہ لوگ جو ہیں، ان کے بارے میں، رافضیوں کے بارے میں، معتزلہ کے بارے میں، خلق قرآن کے بارے میں جو چیزیں بھی ہیں اور سنت سے ثابت ہیں وہ ذرا تفصیل کے ساتھ لکھ کر مجھے بھیج دیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک طویل خط لکھا ان کے اس سوال نامے کے جواب میں۔ اس طویل خط کے اندر جہاں فرق باطلہ کی تردید پر حضرت نے دلائل دیے ہیں، ایک طویل خط ہے جو کتابوں میں موجود ہے، طبقات حنابلہ میں، جہاں پر حضرت نے ایمانیات کی بحث کی ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ان میں حضرت فرماتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْإِيمَانُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ علیہ السلام أَنَّهُ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ، کہ ملک الموت پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ وہ روح کو قبض کرتا ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّ فِي الْأَجْسَادِ فِي الْقُبُورِ، پھر اس روح کو قبر کے اندر موجود جسم کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ کیوں لوٹایا جاتا ہے؟ فَيُسْأَلُونَ عَنِ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ، تاکہ میت سے سوال اور جواب کیے جا سکیں۔ تو یہ جو رد روح ہوتا ہے، اعادہ روح ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اب میت کو ایک طرح کی حیات مل گئی ہے، روح جسم کے اندر داخل ہو گئی ہے، اب میت سے سوال کیا جائے گا، میت سے اس کے جواب لیے جائیں گے۔ یہی بات امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھی ہے، یہی بات علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھی ہے۔ جب روح لوٹ جاتی ہے تو روح کے لوٹائے جانے کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، اس قبر کے اندر آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، اس میت کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پھر ان سے سوال کرتے ہیں، اس میت سے سوال کرتے ہیں۔ دلیل حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت جو مسند احمد میں موجود ہے، طویل روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، جب میت کے جسم میں روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اللہ دو فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، وہ آ کر اس میت کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ، اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ اگر مومن کی روح ہوتی ہے، مومن بندہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ربی اللہ۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، آپ کا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام۔ وہ تیسرا سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جس نبی کو آپ کی طرف بھیجا گیا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف قسم کے الفاظ ہیں، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یہ بھی ہے من ربو کا، ما دینوں کا، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ مسند احمد کی اس روایت میں یہی الفاظ موجود ہیں۔ تو جب روح کو نکال لیا جاتا ہے، علیین سجین میں اندراج ہو جاتا ہے، تو دوبارہ اسی روح کو قبر کے اندر لوٹایا جاتا ہے، میت کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، اور پھر اس سے سوال اور جواب ہوتے ہیں۔ جب یہ سوال اور جواب ہو جاتے ہیں، ادھر آپ توجہ رکھیں، سوال اور جواب ہو جاتے ہیں تو سوال اور جواب کے بعد اب مومن کی روح کو اسی جسم کے اندر برقرار نہیں رہنے دیا جاتا، مومن کی روح کو سوال اور جواب کے بعد دوبارہ نکال کر علیین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، کافر کی روح کو دوبارہ سجین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو دھڑ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، میری بات کو اچھی طرح سمجھنا، بلکہ روح دوبارہ کہاں چلی گئی؟ علیین میں۔ روح دوبارہ کہاں چلی گئی؟ سجین میں۔ مومن ہے تو روح کہاں؟ علیین۔ کافر ہے تو روح کہاں؟ سجین میں۔ یعنی جس وقت پہلے روح کو نکالا جاتا ہے، روح کو نکالے جانے کے بعد فوراً کہاں لے جایا جاتا ہے؟ علیین میں یا سجین میں۔ جب میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو پھر روح کو دوبارہ کہاں لوٹایا جاتا ہے؟ انسان کے جسم کے اندر۔
لیکن جب سوال جواب ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ روح کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ علیین میں یا سجین میں۔ یہ جو علیین اور سجین میں رکھا جاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ ادھر توجہ رکھیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صریح ہے اس میں کہ اعادہ الی الارض منافی اس قرار فی الجنت کے نہیں۔ اصل میں کیا تھا کہ مومن جو ہے وہ جنت میں رہتا ہے، مومن جنت میں رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو اعادہ الی الارض ہوا ہے روح کا، یہ اعادہ الی الارض قرار فی الجنت کے منافی نہیں کہ مومن کی روح ہمیشہ کہاں رہتی ہے؟ جنت میں رہتی ہے، اور جب اس کا اعادہ کر دیا گیا تو یہ اس قرار فی الجنہ کے منافی ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں یا تو اس طرح کہ اول یہ اعادہ ہوتا ہو، پھر سوال نکیرین کے بعد عروج الی السماء ہوتا ہو۔ اولاً اعادہ ہوا، اسی میت کی طرف ہوا، سوال نکیرین پورے ہو گئے، پھر عروج الی السماء ہو گیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، اور دلائل شریعت کی روشنی میں فرما رہے ہیں۔ امداد الفتاویٰ میں حضرت کی یہ صراحت موجود ہے۔ اب جب اس کی روح کو علیین میں رکھ دیا گیا اور یہ میت یہاں پر موجود ہے، اس کی روح کو سجین میں رکھ دیا گیا اور میت قبر کے اندر موجود ہے، اس صورت میں میت کو جو حالت حاصل ہوتی ہے اسی حالت کو کبھی خواب کہہ دیا جاتا ہے، اسی حالت کو کبھی نیند سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان کی روح دوبارہ عروج الی السماء کرتی ہے، علیین کی طرف جاتی ہے یا وہ سجین کی طرف جاتی ہے، تو اس وقت قبر کے اندر، یعنی قبر سے مراد کیا ہے؟ مقر المیت و اجزائہ، جہاں پر بھی میت یا میت کے اجزاء ہوں، ان ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بندے کے جسم کو جو حالت نصیب ہوتی ہے اسی کو قرآن کریم میں کبھی خواب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کو نیند سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث مبارک میں بھی ہے۔ چنانچہ سورہ یاسین آیت نمبر 52 اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ قیامت والے دن جب لوگوں کو ان کی قبروں سے کھڑا کیا جائے گا، ان کی قبروں سے کھڑا کیا جائے گا، تو وہ یوں کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے بیدار کر دیا۔ اب اس حالت کو وہ اپنے لیے ایک خوابگاہ کی شکل کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہماری جو قبر ہے، جیسے خوابگاہ کے اندر انسان جاتا ہے، ایسا کمرہ جہاں پر انسان سوتا ہے اسی کو خوابگاہ کہتے ہیں، جہاں پر انسان جا کر سوتا ہے، آرام کرتا ہے، نیند کرتا ہے، سکون کرتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی قبر کے اندر چونکہ پرسکون ہوں گے، اس لیے یہ کہیں گے ہائے یہ کس نے ہمیں یہاں سے اٹھا دیا، اگر یہ مومن ہے۔ اور اگر یہ کافر ہیں، یہ جہنم کے عذاب کا مشاہدہ کر کے یوں کہیں گے کہ ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، یہاں پر تو عذاب کم تھا، آگے عذاب زیادہ ہونا ہے۔ تو اسی حالت کو کبھی خواب کہہ دیتے ہیں اور اسی حالت کو کبھی نیند کہہ دیتے ہیں۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، طویل روایت ہے، آپ نے مشکات میں بھی پڑھی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندے کو رکھا جاتا ہے قبر کے اندر، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب کرتے ہیں، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے فَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اسے جنت کا بچھونا دے دو، جنت کا لباس دے دو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ پھر وہاں سے ٹھنڈی اور میٹھی ہوائیں آتی ہیں، یہ بندہ اسی کے اندر مشغول رہتا ہے، اور پھر اس سے یوں کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، اسی طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن بے خوف ہو کر سو جاتی ہے۔ الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، یہ پہلی رات کی دلہن ایسی ہوتی ہے کہ جسے گھر والوں میں سے اسے وہی بندہ جگاتا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یعنی اس کا شوہر اسے جگاتا ہے۔ نمبر 9، اب ادھر توجہ رکھیں، روح کو علیین میں رکھا گیا،
اور جسم زمین پر موجود ہے۔ روح کو سجین میں رکھا گیا اور جسم کہاں پر موجود ہے؟ زمین پر موجود ہے۔ اب اسی جسم پر کارروائی ہوتی ہے، اسے ثواب بھی ہوتا ہے، راحت بھی ہوتی ہے، اسے عذاب بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ یہ اب کیسے ہے کہ روح تو اندر ہے نہیں، پھر اس کو تکلیف کا کیا معنی؟ روح اندر ہو تو پھر تکلیف سمجھ آتی ہے، کیونکہ روح محسوس کرتی ہے تکلیف کو۔ روح ہے ہی نہیں، خالی جسم پڑا ہوا ہے، اسے تکلیف دیں تو کیا ہوگا؟ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت روح کو علیین میں رکھتے ہیں، روح کو سجین میں رکھتے ہیں۔ میت قبر کے اندر ہوتی ہے، زمین پر ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسی روح کا اس جسم کے ساتھ گہرا تعلق قائم فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی سجین والی روح کا اس جسم کے ساتھ گہرا تعلق فرما دیتے ہیں، اور اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اگر یہ مومن کی روح ہے تو یہ مومن کی روح جنت والی نعمتیں یہاں پر محسوس کرتی ہے، اسے یہاں پر راحت ہوتی ہے، اور اگر یہ کافر یا فاسق فاجر کی روح ہے تو پھر اسے جہنم اور قبر کے اندر جو ملنے والے عذاب ہیں اس کو یہ روح محسوس کرتی ہے، یہ جسم بھی ساتھ میں محسوس کرتا ہے۔ اس روح اور جسم کا آپس میں یوں تعلق بنا دیا جاتا ہے، بے شک وہ سجین کے اندر ہے اور انسان کی روح یہاں پر زمین پر موجود ہے، لیکن اس کو آپس میں ایسے جوڑا جاتا ہے، اس جسم اور روح کا تعلق اتنا شدید اور گہرا ہوتا ہے کہ روح بے شک سجین میں پڑی ہے، لیکن قبر کے اندر ہونے والی کارروائی کو اسی تعلق کے روح کی بنیاد پر یہ جسم محسوس کرتا ہے۔ روح بے شک علیین کے اندر ہے، لیکن جسم یہاں پڑا ہوا ہے، اسی تعلق کی بنیاد پر یہ جسم اس راحت کو محسوس کرتا ہے، اور اس کا مشاہدہ آپ ہر روز کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب بندہ سوتا ہے نا، نیند آتی ہے تو بندے کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ جسم کے اندر رہتی ہے یا جسم سے باہر چلی جاتی ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جسم سے روح نکل گئی، اللہ کے پاس چلی گئی، لیکن اس روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق بالکلیہ ختم ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ روح ہوتی کہاں پر ہے؟ دور ہوتی ہے، لیکن اس جسم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ خواب کے اندر آنے والی چیزوں سے یہ لطف اندوز بھی ہو رہا ہوتا ہے، سانس بھی لے رہا ہوتا ہے، یہ بندہ کوئی تکلیف ہو تو تکلیف کو بھی محسوس کر لیتا ہے، آواز دے تو اٹھ بھی پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں عالم خواب کے ساتھ انسان کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں کہ جو عالم برزخ ہوگا، اس عالم برزخ کے اندر جو تمہیں حیات دی جائے گی اس کو سمجھنا ہو تو عالم خواب کو سمجھ لو۔ ابھی جیسے یہ صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یہ کہیں کہ میری آنکھ لگی اور میں مدینے سے ہو کر آیا ہوں، آپ میں سے کوئی بندہ اس کی تکذیب نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ ہاں بھائی، یہ سویا ہے، روح نکلی ہے، روح مدینے سے ہو کر آ گئی ہو۔ ایک بندہ یہ صوفی صاحب بیٹھا ہوا ہے، یہ کہتا ہے میں صرف 1 منٹ پہلے مدینے سے ہو کر آیا ہوں، کوئی بات مانے گا اس کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے جسم کی بات کر رہا ہے، وہ اپنے روح کی بات کر رہا ہے۔ روح کا سفر بڑا تیز ہوتا ہے، جسم کا سفر اتنا تیز نہیں ہوتا۔ تو روح وہ علیین میں رہے اور جسم زمین پر رہے، تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، اسی تعلق کی بنیاد پر یہ راحت کو محسوس کرتے ہیں، اور اسی تعلق کی بنیاد پر پھر یہ عذاب کو بھی محسوس کرتی ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ جس پر علماء امت کے حوالہ جات موجود ہیں۔ علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف امام ابن حمام رحمہ اللہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں ان المیت المعذب فی قبرہ توضع فیہ الحیات بقدر ما یحس بالعلم، جس میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے تو اسے اتنی حیات دی جاتی ہے کہ وہ دکھ اور سکھ کو محسوس کرے، شرح مقاصد میں امام تفتزانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اتفق اہل الحق علی ان اللہ یعید الی المیت فی القبر نوع حیات قدر ما یتعلم و یتلذذ، اتنا تعلق باقی رہتا ہے روح اور جسم کا کہ جس کی وجہ سے وہ لذت کو بھی محسوس کرتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ عذاب کو بھی محسوس کرتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ الْكِتَابُ وَالْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ، کہ یہ بات ایسی ہے، یہ نظریہ ایسا ہے کہ اس نظریے پر قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آثار بھی موجود ہیں۔ سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فِي الْمَيِّتِ نَوْعَ حَيَاتٍ فِي الْقَبْرِ قَدْرَ مَا يَتَأَلَّمُ وَيَتَلَذَّذُ۔ وہی مفہوم ہے کہ جب میت قبر کے اندر ہوتی ہے، روح بھلے علیین کے اندر رکھی ہو یا سجین کے اندر رکھی ہو، لیکن اس روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی تعلق کی بنیاد پر قبر کے اندر رہتے ہوئے اگر کافر ہے یا فاسق فاجر ہے تو تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر مومن ہے تو راحت کو محسوس کرتا ہے، ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے کا عنوان صرف عذاب قبر نہیں ہے۔ آپ کی فعل کا نام کیا ہے؟ عقیدہ ثواب و عذاب قبر۔ صرف عذاب نہیں ہے بلکہ ثواب بھی ہوتا ہے، چونکہ لوگوں نے عذاب کا انکار کیا تھا، اس لیے اس مسئلے کی نسبت یوں کر دی جاتی ہے عذاب قبر، کہ جس چیز کا لوگ انکار کر رہے ہیں اسی چیز کو ثابت کر دیا جائے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ ثواب بھی ہوتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے۔ یہ پھر مرحلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور قیامت آ جاتی ہے۔ تو قیامت صغریٰ سے ہم چلے ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں؟ قیامت کبریٰ تک قیامت کبریٰ تک پہنچے ہیں۔ قیامت صغریٰ کے بعد کیا احوال تھے؟ روح کو نکالا گیا، علیین میں لے جایا گیا، اندراج ہوا، پھر لوٹایا گیا، پھر قبر کا مفہوم آیا، برزخ کا مفہوم آیا، پھر جب یہاں پر سوال اور جواب ہو گئے پھر روح کو نکال کر علیین کے اندر رکھا گیا، پھر اسی روح اور جسم کا تعلق آپس کے اندر بنا دیا گیا۔ کیوں بنا دیا گیا؟ تاکہ قیامت کی صبح تک اگر مومن ہے تو ثواب کو محسوس کرتا رہے، اور اگر کافر ہے تو عذاب کو محسوس کرتا رہے۔ پھر جب قیامت کبریٰ آئے گی تو پھر اسی علیین میں رکھی ہوئی روح کو دوبارہ جسم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، سجین کے اندر رکھی ہوئی روح کو دوبارہ جسم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ جب وہ روح دوبارہ جسم کے اندر داخل ہو جائے گی تو اب یہ لوگ قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اسی روح اور جسم کا اتصال چونکہ بہت شدید ہوگا، اسی کی وجہ سے پھر یہ لوگ آگے چلیں گے بھی صحیح، آگے بھاگیں گے بھی صحیح۔ ادھر توجہ کیا کرو، آگے چلیں گے بھی صحیح اور آگے بھاگیں گے بھی صحیح۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ تمام عقائد جو اہل سنت والجماعت کی تشریحات کے مطابق ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی، ان کو ماننے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، ان کی اشاعت اور ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔